اقبال احمد پاکستان کے ایک نہایت قابل احترام دانشور تھے، عالمی سطح پر پہچانے جانے والے عالم، صحافی اور سیاسی مفکر۔ جی بالکل، 1933 میں بہار میں پیدا ہوئے، تقسیم کے بعد پاکستان آئے اور پھر امریکہ چلے گئے تعلیم کے لیے۔ اور وہاں وہ نو آبادیات، امپیریلزم یعنی سامراجیت اور دنیا بھر میں آزادی کی جدوجہد پر اپنی گہری نظر کے لیے مشہور ہوئے۔ صحیح کہا، انہوں نے ساری زندگی ظلم اور ناانصافی کے خلاف لکھا، آواز اٹھائی، چاہے وہ ویتنام جنگ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو یا مسلم دنیا میں آمریت۔ ان کا تجزیہ بہت تیز تھا، اخلاقی طور پر واضح، اور وہ مقامی مسائل کو عالمی سیاست سے جوڑنے میں ماہر تھے۔ جی ہاں، حالانکہ کریئر کا بڑا حصہ امریکہ میں پڑھاتے ہوئے گزرا اور بیرون ملک انقلابی تحریکوں کو مشورے بھی دیتے رہے، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان اور جنوبی ایشیا سے جڑے رہے۔ اور آج بھی ان کی تحریریں کارکنوں، طلباء اور مفکرین کو متاثر کرتی ہیں جو انصاف اور امن کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں بلکہ سادہ اردو میں ایک وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اے آئی کبھی کبھار جنس کی غلط شناخت بھی کر سکتا ہے۔ لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اقبال احمد کے کام کے ان تعارفی حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو ان کی مشہور تقریر ٹیررزم دیئرز اینڈ آرز سے پہلے آتے ہیں، یعنی اکنالجمنٹس یا اعترافات، اور فارورڈ یعنی پیش لفظ۔ جی، اور یہ حصے اہم ہیں کیونکہ یہ ہمیں اقبال احمد کی زندگی اور ان کی سوچ میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں۔ بالکل، اکنالجمنٹس میں ان کی عاجزی نظر آتی ہے۔ وہ ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کی فکری تشکیل میں مدد کی۔ اور دوسری طرف فورورڈ ہے جو ڈیوڈ بارسامیان نے لکھا ہے۔ اس میں وہ احمد کی ہمت اور ذہانت کو نمایاں کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ کہ وہ کیسے مشکل عالمی مسائل جیسے جنگ، انصاف، طاقت، ان سب کو عام لوگوں کے سمجھنے کے قابل بنا دیتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ دونوں حصے مل کر آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو دہشت گردی پر تنقید ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو فارورڈ سے شروع کرتے ہیں۔ ڈیوڈ بارسامیان ان کی زندگی کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں؟ بارسامیان بتاتے ہیں کہ احمد غالباً 1934 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، حالانکہ صحیح سال پر تھوڑا ابہام ہے۔ پھر 1947 میں تقسیم کے وقت پاکستان ہجرت کر گئے۔ اور ان کی ابتدائی زندگی کے تجربات خاص طور پر تشدد کے حوالے سے سنا ہے ان کا اثر گہرا تھا؟ جی ہاں، بہت گہرا۔ کم عمری میں والد کا قتل دیکھا، پھر تقسیم کے فسادات کا ہولناک تجربہ کیا۔ بارسامیان کے مطابق انہی تجربات نے ان کی سیکولر سوچ یعنی مذہب اور ریاست کو الگ رکھنے کے نظریے کو پختہ کیا۔ اچھا، یعنی فرقہ وارانہ تشدد کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے؟ جی بالکل۔ پھر وہ امریکہ گئے، پرنسٹن سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہ الجیریا چلے گئے۔ الجیریا میں فرانس فینن کے ساتھ کام کیا، یہ ایک اہم موڑ لگتا ہے ان کی زندگی میں۔ بہت اہم۔ فرانس فینن جنہوں نے دی ریچڈ آف دی ارتھ جیسی کتاب لکھی، وہ فرانسیسی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ احمد نے ان کے ساتھ کام کیا، اس سے ان کے قومی آزادی اور سامراج مخالف نظریات یعنی بڑی طاقتوں کی چھوٹے ممالک پر حکمرانی کی مخالفت کو بہت تقویت ملی۔ اور پھر امریکہ واپسی، وہاں بھی وہ کافی سرگرم رہے؟ جی، امریکہ واپس آ کر وہ شہری حقوق کی تحریک اور ویتنام جنگ مخالف تحریک دونوں میں بہت فعال رہے۔ اسی دوران ان پر وہ ہنری کسنجر کے اغوا کی سازش کا الزام بھی لگا تھا، ہے نا؟ ہاں، وہ ایک جھوٹا الزام تھا جو بعد میں خارج ہو گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے سے گھبراتے نہیں تھے۔ بارسامیان ایک دلچسپ واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو کرنے گئے تو ریکارڈنگ آن کرنا بھول گئے، مگر احمد نے خندہ پیشانی سے اگلے دن پھر وقت دے دیا۔ اچھا، یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل، یہی اقبال تھا۔ بارسامیان لکھتے ہیں سیاسی موقف تھا، اس کی وجہ سے انہیں علمی حلقوں میں مشکلات تو آئی ہوں گی؟ یقیناً آئی۔ کافی عرصے تک انہیں کوئی مستقل پروفیسرشپ نہیں ملی۔ آخر کار ہیمشائر کالج میں پروفیسر بنے اور 1997 میں ریٹائر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک دانشور مگر متحرک کارکن کی زندگی گزارتے رہے۔ اور زندگی کے آخری سال انہوں نے پاکستان میں گزارے؟ جی، زیادہ تر اسلام آباد میں۔ ڈان اخبار کے لیے باقاعدگی سے کالم لکھتے رہے۔ پاک بھارت تعلقات، خاص طور پر کشمیر اور ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے پر بہتری کی کوشش کرتے رہے۔
اور وہ اسلامی بنیاد پرستی کے حوالے سے بھی فکر مند تھے؟ بہت زیادہ۔ مذہب کی شدت پسندانہ تشریح اور پاکستان میں اس کے بڑھتے ہوئے اثرات پر انہیں تشویش تھی۔ ان کا انتقال پھر 11 مئی 1999 کو اسلام آباد میں ہوا۔ ایڈورڈ سعید، جو خود ایک بڑے مفکر تھے، انہوں نے اقبال احمد کو بہت سراہا ہے۔ جی ہاں، سعید نے انہیں جنگ کے بعد کی دنیا کا سب سے ذہین اور اصلی سامراج مخالف تجزیہ کار کہا، انصاف اور مفاہمت کا حامی۔ اور یہ جو تقریر ہے ٹیررزم دیئرز اینڈ آرز، جو اکتوبر 1998 میں ہوئی، یہ ان کی آخری بڑی عوامی تقاریر میں سے تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جب یہ دوبارہ نشر ہوئی تو سننے والوں کو لگا کہ یہ ابھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ ان کی بصیرت کا ثبوت ہے۔ واقعی یہ تو حیران کن ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اکنالجمنٹس اور فارورڈ ہمیں اقبال احمد کی شخصیت کے دو اہم پہلو دکھاتے ہیں۔ جی، اکنالجمنٹس میں ان کی عاجزی اور دوسروں کا اعتراف، اور فارورڈ میں ان کی ہمت، ذہانت اور عالمی مسائل کو آسان بنانے کی صلاحیت۔ شکر گزاری کے اظہار اور ایک سوچ سمجھ کر لکھے گئے تعارف کو یکجا کر کے اکنالجمنٹس اور فارورڈ اس کتابچے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ احمد کی آواز صرف ایک تنہا مفکر کی نہیں تھی، بلکہ وہ کارکنوں، علماء اور حامیوں کی ایک بڑی کمیونٹی کا حصہ تھے۔ ساتھ ہی وہ ان کے کام کو آج کے دور کے لیے انتہائی متعلقہ قرار دیتے ہیں۔ ہمیں اس متن کو صرف تاریخ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے وقت کے چیلنجز کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک رہنما کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ تو ان حصوں سے اہم نقطہ یہی نکلتا ہے کہ احمد صرف ایک اکیلے دانشور نہیں تھے، بلکہ ایک وسیع کمیونٹی کا حصہ تھے، اور ان کے خیالات ذاتی تجربات اور فنن جیسی شخصیات سے متاثر تھے۔ جی، اور ان کا کام، خاص طور پر 1998 کی یہ تقریر، آج کے چیلنجز کو سمجھنے کے لیے اب بھی بہت اہم ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے اقبال احمد کے جو ابتدائی تجربات تھے اور عالمی طاقت کی سیاست کا جو ان کا تجزیہ تھا، وہ آج کے تنازعات اور مفاہمت کے امکانات کو سمجھنے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آج ہم ایک بہت اہم تحریر، اقبال احمد کے پیمفلٹ ٹیررزم دیئرز اینڈ آورز، یعنی دہشت گردی ان کی اور ہماری، پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، یہ ایک ایسی تحریر ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر دہشت گردی کی جو عام تعریفیں ہم سنتے ہیں میڈیا یا حکومتوں سے، ان سے ہٹ کر۔ بالکل، احمد اصل میں ان تعریفوں کو چیلنج کرتے ہیں جو بہت تنگ نظری پر مبنی ہیں۔ ہاں، اور وہ خاص طور پر طاقتور ریاستوں کے دوہرے معیار یعنی ڈبل سٹینڈرڈز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیسے کمزوروں کے تشدد کو فوراً دہشت گردی کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ ریاستیں جو کہیں بڑا تشدد کرتی ہیں اسے دفاع یا سلامتی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بالکل، احمد کا کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اور وہ ہمیں یہ بھی زور دیتے ہیں کہ دہشت گردی کو نا الگ تھلگ واقعات کے طور پر نہ دیکھیں، صحیح۔ اسے ایک بڑے نظام کا حصہ سمجھنا چاہیے جس میں ظلم ہے، جنگ ہے، طاقت کی سیاست ہے۔ ان کا تجزیہ تاریخ کو، کولونیلزم کو، یعنی جب ایک طاقتور ملک دوسرے کمزور ملک پر قبضہ کرتا ہے اور عالمی تنازعات کو جوڑتا ہے، اور یہ سب مل کر ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی اصل دہشت گرد پھر ہے کون؟ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس میں مزید گہرائی میں جائیں۔ سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ دہشت گرد کا لیبل کیسے بدلتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت واضح ہے، وقت اور سیاسی ضرورت کے حساب سے۔ جیسے 1940 کی دہائی تک فلسطین میں جو یہودی مسلح تنظیمیں تھیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ جی ہاں، لیکن بعد میں وہ آزادی کے جنگجو بن گئے۔ مناخم بیگن جیسے لوگ جن کے سر کی تو قیمت مقرر تھی، وہ بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ اوہ، واقعی یہ تو کمال کی مثال ہے۔ اور اسی طرح یاسر عرفات اور پی ایل او کی بھی تو مثال ہے۔ بالکل، سالوں تک انہیں دہشت گرد کہا گیا، پھر وہی دنیا کے لیڈروں کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے تھے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے صدر ریگن نے افغان مجاہدین کو وائٹ ہاؤس بلایا تھا۔ ہاں، اور انہیں آزادی کے جنگجو کہا، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ کے بانیوں کے برابر ہیں اخلاقی طور پر۔ اور پھر چند سال بعد انہی میں سے اسامہ بن لادن امریکہ کا دشمن نمبر 1 بن گیا۔ تو یہ لیبل تو بالکل واضح ہے کہ سیاسی ہوا کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتیں خود دہشت گردی کو کیسے دیکھتی ہیں، ان کا سرکاری موقف کیا ہے؟
یہ بہت اہم نقطہ ہے جو احمد اٹھاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سرکاری موقف کی کچھ خاص باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ بالکل غیر مستقل ہے، انکنسسٹنٹ ہے۔ اچھا۔ جی، حکومتیں نا واضح تعریف کرنے سے گریز کرتی ہیں، کیونکہ تعریف کریں گے تو پھر تجزیہ کرنا پڑے گا، ایک جیسا رویہ اپنانا پڑے گا۔ جیسے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے جارج شالٹز، انہوں نے بڑے جذباتی بیان تو دیے مگر تعریف نہیں کی۔ تو مطلب تعریف نہیں کرنی، لیکن یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے دہشت گرد کون ہے اور کہاں ہے؟ بالکل، یہی دوسری بات ہے۔ تعریف نہیں ہے لیکن دعویٰ ہے، عالمی پہنچ کا، گلوبل ریچ کا، اور سب کچھ جاننے کا، اومنیشنٹ نالج کا۔ اور تیسری بات؟ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ سرکاری موقف وجوہات کو یعنی کازز کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ جیسے شلٹز نے کہا کہ فلسطینی دہشت گردی کی وجوہات پر بات نہیں کرنی۔ ہاں، صاف انکار کر دیا۔ چوتھا، اخلاقی غصہ بھی منتخب ہوتا ہے، سلیکٹیو، کچھ گروہوں کی مذمت اور کچھ کی تعریف۔ جیسے نکاراگوا کے کانٹراس؟ بالکل، جنہیں امریکہ کی حمایت تھی۔ اور شاید سب سے بڑا مسئلہ، پانچواں نقطہ، یہ ہے کہ دوست حکومتوں کی ریاستی دہشت گردی، اسٹیٹ ٹیررزم، کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جیسے چلی میں پینوشے یا پاکستان میں ضیاء الحق کا دور؟ جی، حالانکہ احمد کے مطابق ریاستی دہشت گردی سے ہونے والا نقصان کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس ساری الجھن کے مقابلے میں احمد خود کیا تعریف پیش کرتے ہیں؟ احمد ایک بہت واضح اور غیر جانبدار تعریف دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دہشت گردی حکومت کرنے یا حکومت کی مزاحمت کرنے کے لیے دہشت یا خوف پھیلانے والے طریقوں کا استعمال ہے۔ یہ تعریف تو کافی جامع لگتی ہے۔ یہ عمل پر زور دے رہی ہے، کرنے والے پر نہیں۔ بالکل، یہ منصفانہ ہے کیونکہ یہ عمل کو دیکھتی ہے، چاہے وہ حکومت کر رہی ہو یا کوئی نجی گروہ، محرکات کو ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ اور احمد نے اس کی کچھ اقسام بھی بتائی ہیں؟ جی، وہ 5 اقسام بتاتے ہیں: ریاستی، مذہبی، مجرمانہ، سیاسی اور مزاحمتی یا اپوزیشنل۔ لیکن سرکاری موقف زیادہ تر صرف سیاسی یا مزاحمتی قسم پر ہی توجہ دیتا ہے نا؟ ہاں، خاص طور پر سیاسی قسم پر، جبکہ احمد بار بار زور دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ تباہی اور نقصان ریاستی دہشت گردی سے ہوتا ہے۔ تو اگر سرکاری موقف وجوہات کو نظر انداز کرتا ہے تو احمد سیاسی دہشت گردی کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ آخر لوگ اس طرف کیوں آتے ہیں؟ احمد اس کی کئی ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ہے سنے جانے کی شدید خواہش۔ اچھا۔ جی، جیسے فلسطینیوں کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جب ان کی پرامن جدوجہد کو نظر انداز کیا گیا تو انہوں نے جہاز ہائی جیکنگ جیسے طریقے اپنائے تاکہ دنیا ان کی بات سنے۔ دوسری وجہ غصہ اور بے بسی کا اظہار ہو سکتی ہے، جیسے لیبنان میں امریکی جنگی جہاز نیو جرسی نے بمباری کی تو اس کے بدلے میں TWA جہاز کے ہائی جیکرز نے بدلہ لینے کا نعرہ لگایا۔ اور دھوکہ دہی کا احساس بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تیسری وجہ وہ دھوکہ دہی کا احساس بتاتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کا معاملہ۔ وہ پہلے امریکہ کا اتحادی تھا سوویت یونین کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن جب سعودی عرب میں امریکی فوجی آئے تو اس نے اسے دھوکہ سمجھا۔ چوتھی وجہ تشدد کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، جیسے ہولوکاسٹ کے بعد کچھ یہودی گروہوں کا تشدد کی طرف مائل ہونا۔ بالکل، اور آج کے دور میں وہ تشدد کی عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن آف وائلنس اور انقلابی نظریات کی کمی کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے احمد روایتی طریقوں، خاص طور پر فوجی حل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کام کرتے ہیں؟ احمد فوجی حل پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ طریقے اکثر مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے وہ مثال دیتے ہیں اسامہ بن لادن یا لیبیا کے قذافی کو مارنے کی فضائی کوششوں کی، جن میں عام شہری ہلاک ہوئے، یا سوڈان میں دواساز فیکٹری پر بمباری کی مثال۔ ہاں، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس سے ملک کی آدھی آبادی ضروری دواؤں سے محروم ہو گئی۔ بالکل، تو طاقت کا استعمال ان کے نزدیک بنیادی مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر اقبال احمد کی یہ تحریر ہمیں دہشت گردی کے مسئلے کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، وہ اس سوال کو نئے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف طاقت یا پروپیگنڈا سے حل نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تشدد کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ بالکل، جیسے قبضہ ہے، ناانصافی ہے، استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن ہے،
ان کو حل کرنا ہوگا۔ یہ بحث ہمیں واقعی یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ دہشت گردی جیسی اصطلاحات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے طاقت کے کھیل میں ان کے معنی بدلے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ حقیقی امن صرف عالمی سیاست میں انصاف، ایمانداری اور برابری سے ہی آ سکتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کہ آج کی دنیا میں طاقت اور مزاحمت کی یہ کشمکش کیسے چل رہی ہے، اور کیا ہم بطور عالمی برادری واقعی تیار ہیں کہ دہشت گردی کی ایک مستقل اور منصفانہ تعریف اپنائیں اور اس پر عمل بھی کریں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم اقبال احمد کے دو بہت اہم انٹرویوز پر بات کر رہے ہیں جو ڈیوڈ بارسامیان نے 1996 اور 1998 میں لیے تھے۔ جی، اور ان انٹرویوز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں اقبال احمد صرف ایک دانشور نہیں بلکہ ایک دردمند انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بالکل، ان کی گفتگو میں ایک گرم جوشی ہے اور مشکل باتیں بھی وہ بہت سادہ انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، لگتا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوں۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ کشمیر کا مسئلہ؟ ہاں، کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ اقبال احمد ہندوستان اور پاکستان کے جو روایتی موقف تھے ان کو کیسے دیکھتے تھے؟ مطلب الحاق یا استصواب رائے؟ دیکھیں، احمد صاحب کا کہنا تھا کہ 50 سال بعد یہ دونوں باتیں کہہ لیں اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل کشمیری عوام کی آواز نہیں تھی، ان کی خواہشات بدل چکی تھیں، وہ شاید زیادہ خود مختاری یا آزادی چاہتے تھے۔ تو وہ کسی ایک موقف کی طرف مائل نہیں تھے؟ وہ مانتے تھے کہ ہندوستان کا قبضہ زیادہ سخت ہے، لیکن پاکستان کا موقف بھی وقت کے ساتھ غیر متعلقہ ہو گیا تھا۔ تو پھر حل کیا تھا ان کے نزدیک؟ کوئی راستہ بتایا انہوں نے؟ جی ہاں، اور وہ بہت منفرد تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ وہ پاکستان کے پاس رہے، جموں اور لداخ ہندوستان کے پاس، اور وادی کشمیر؟ وادی کو آزادی ملے۔ لیکن اصل نقطہ یہ تھا کہ یہ علاقے الگ ہوتے ہوئے بھی جڑے رہیں۔ جڑے رہیں؟ مطلب کیسے؟ یعنی سرحدیں نرم ہوں، لوگوں کا آنا جانا ہو، تجارت آزاد ہو، دفاع مشترکہ ہو، تو کشمیر لڑائی کی وجہ بننے کے بجائے امن کا پل بن جائے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اسلامی بنیاد پرستی اور امریکی پالیسی کی طرف۔ اس پر احمد صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے۔ کیا نقطہ تھا وہ؟ کہ امریکہ اور میڈیا ایران کو تو بنیاد پرست کہتے تھے، مگر سعودی عرب جو عملی طور پر کہیں زیادہ قدامت پسند تھا، اس پر خاموشی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امریکہ کا اتحادی تھا۔ صحیح، یعنی دوہرا معیار؟ بالکل، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے بتایا کہ کیسے سرجنگ میں امریکہ نے خود کمیونزم کے خلاف عسکریت پسند اسلام کو استعمال کیا، اسے بڑھاوا دیا۔ افغانستان میں جو کردار تھا امریکہ کا، اس کے بارے میں؟ جی، وہ تو بہت ہی واضح تھا۔ امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کو منظم کیا، دنیا بھر سے لوگ بلائے، ٹریننگ دی، پیسہ دیا، ہتھیار دیے۔ یعنی جہاد کا تصور امریکہ نے زندہ کیا ان کے مطابق۔ ان کا کہنا تھا کہ 10ویں صدی کے بعد اس پیمانے پر جہاد کا نعرہ اور عمل امریکہ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی جسے بعد میں CIA نے خود اسلامک بلو بیک کہا، یعنی جن لوگوں کو آپ نے ٹرین کیا وہی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسامہ بن لادن ایک مثال ہے۔ اس سب کا پاکستان پر کیا اثر پڑا، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اثرات بہت تباہ کن تھے۔ احمد صاحب نے 3 بڑی باتیں گنوائیں۔ ایک تو ملک میں ہتھیاروں اور منشیات کا سیلاب آ گیا، کلچر آف گنز۔ اچھا۔ دوسرا، نشے کے عادی افراد کی تعداد جو 1979 میں شاید 1 لاکھ تھے، وہ بڑھ کر 50 لاکھ تک پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ 50 لاکھ؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور تیسرا اثر؟ تیسرا یہ کہ معاشرے میں تشدد بڑھ گیا۔ اب چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں بھی کلاشنکوف نکل آتی تھیں، نسلی اور سیاسی تنازعات خونی ہو گئے۔ تو کیا ایسے ماحول میں پاکستان میں کوئی ترقی پسند آواز باقی تھی؟ رسمی سیاست میں تو کمزور تھی، یہ وہ مانتے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ آواز دوسری شکلوں میں زندہ تھی۔ مثلاً؟ جیسے پاکستان کا آزاد پریس، وہ اسے تیسری دنیا کے بہترین پریس میں شمار کرتے تھے۔ پھر خواتین کی تحریک جنہوں نے زیاد دور کے قوانین کا مقابلہ کیا، اور کچھ NGOs جو عوامی مسائل پر کام کر رہی تھیں۔ اور بینظیر بھٹو کے بارے میں کیا خیال تھا ان کا؟ وہ سمجھتے تھے کہ باہر ان کی شبیہ تو ترقی پسند تھی،
لیکن اندرون ملک ان کی حکومتیں ناتجربہ کاری اور کرپشن کا شکار رہیں۔ اب ذرا طالبان کی بات کرتے ہیں۔ ان کا ظہور کیسے ہوا؟ کیا عوامل تھے؟ سوویت یونین کے جانے کے بعد اصل کہانی تھی وسطی ایشیا کے تیل اور گیس کی۔ اور اس کی پائپ لائنز کی؟ پائپ لائنز افغانستان سے گزرنے والی؟ جی۔ تو امریکہ اور پاکستان کو ایک ایسی قوت درکار تھی جو افغانستان کو مستحکم کرے تاکہ پائپ لائن بن سکے، اور طالبان اس کے لیے موزوں لگے۔ کیوں موزوں لگے؟ ایک تو وہ پشتون تھے جن پر پاکستان کا اثر تھا، دوسرا ان پر ایران کا کوئی اثر نہیں تھا۔ البتہ احمد صاحب نے ان کی سخت گیری پر بھی بات کی، جیسے میوزک پر پابندی وغیرہ۔ اقبال احمد نے دہشت گردی کی اصطلاح پر بھی کافی تنقید کی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا نقطہ بڑا بنیادی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دہشت گردی صرف غیر ریاستی عناصر نہیں کرتے، ریاستیں بھی کرتی ہیں۔ یعنی اسٹیٹ ٹیررزم؟ جی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی سے کہیں زیادہ لوگ مرے ہیں، لیکن ساری توجہ صرف چھوٹے گروہوں پر ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی تفریق؟ بالکل، صرف مسلم گروہوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، دوسرے مذاہب کے شدت پسندوں کی ویسی بات نہیں ہوتی۔ یہ بڑا تضاد تھا۔ سر، جنگ کے بعد امریکی رویے پر ان کا کیا تبصرہ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اب امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن گیا ہے، تو وہ خود ہی جج، جیوری اور جلاد بن بیٹھا ہے۔ اس سے کیا خطرہ تھا؟ خطرہ یہ کہ جب طاقت پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ یہ صورتحال ان کے مطابق سرد جنگ سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ تو خلاصہ کیا ہے ان گفتگوؤں کا؟ کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام بہت واضح ہے۔ اقبال احمد کی آواز طاقت کے غلط استعمال، منافقت کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے۔ وہ تشدد کی جڑوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن صرف انصاف سے آ سکتا ہے۔ اور ان کا تجزیہ آج بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے؟ جی بالکل، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مسائل کو سمجھے بغیر صرف طاقت استعمال کرنا مسئلے کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے؟ جی، وہ یہ کہ اقبال احمد نے بن لادن جیسے کرداروں کو آنے والے وقتوں کی علامت کہا تھا، یعنی جو بیج بوئے گئے تھے ان کی فصل تیار ہو رہی تھی۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا صرف میزائل اس فصل کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔